نماز میں وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تقریباً سب کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے، بلکہ بعض تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ ہاں میرے عزیزو، ابلیس لعین شیطان مردود نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اخیر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم لوط ایک بہت ہی بری قوم ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو؟ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو۔ تو یہ قوم لوط کا جو گناہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس زمانے کا وہ پہلا انہوں نے شروع کیا، یعنی مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورتوں کے پاس وہ جاتے بھی نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اس قوم میں اتنی بے حیائی پھیل گئی تھی کہ عورتیں جو موجود تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے دوسرا مرد ڈھونڈ کر کے لاتی تھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی اگر اس بستی کے پاس سے گزر رہا ہوتا یا کوئی مسافر ہوتا تو عورتیں اس مسافر کو پکڑتی تھیں اور اپنے مردوں کو لا کر کے دیتی تاکہ وہ ان کے مرد ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کریں، اور وہ مسافر جو ہے ان عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیں۔ یہ بالکل جو نظام درہم برہم کرنے والے گناہ تھے، معاذ اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو اتنا جلال آیا اس گناہ پر، اتنا جلال آیا کہ اس پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر تک اٹھایا اور حکم ہوا فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کی اوپر کی چیزوں کو نیچے کر دو، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ایسے نوکیلے پتھر تھے کہ جب ان پر پڑتے تو ان کا بھیجا پھٹ کر باہر نکل جاتا۔ قوم لوط جو جارڈن کے کسی مقام پر آج بھی جہاں بحر مردار ہے، اکثر تاریخ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ بحر مردار آج بھی ڈیڈ سی جہاں پر ہے، وہاں پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا قوم لوط پر۔ میں خود وہاں پر دیکھا ہوں، مشاہدہ کیا ہوں، آج بھی وہ زمین تقریباً 100-150 کلومیٹر دور تک بھی آپ جائیں گے جارڈن میں، کالے 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 ایک ہی سائز کے پتھر پڑے ہوئے ہیں، صرف بیچ میں سے ایک روڈ گزرتا ہے اور جہاں تک اس طرف بھی دیکھیں اس طرف بھی دیکھیں کالے کالے پتھر ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سے پتھر ہیں، لیکن آج بھی ہیں، یہ وہی پتھر ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قوم لوط پر سخت ترین عذاب آیا تھا۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، آج پھر دنیا اس بری بے حیائی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آج اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود انڈیا میں ہمارے ہاں یہ لواطت کو، گے ازم کو بڑھاوا دینے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یورپ اور دیگر ایسی کنٹریاں جہاں بے حیائی کثرت سے ہے، وہاں تو اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے، عیب بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دے کہ میں گے ہوں تو لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اچھا ہے تو اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ بلکہ بعض حکومتیں ان کو خصوصی سہولیات دیتی ہیں، ان کے لیے خصوصی ویزا ہے، ان کے لیے خصوصی اپارٹمنٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گے اپنے آپ کو کہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کثرت سے بڑھاوا دینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ آج اس کے پیچھے پیسے لگائے جا رہے ہیں، ایپلیکیشن بنائے جا رہے ہیں، اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے سٹار کو لا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ گے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تم بھی بن سکتے ہو، تم بھی بن سکتے ہو اور تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرو۔ آج پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگے۔ میں چند سالوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، کیوں کثرت سے اس گناہ کی طرف لوگ اس کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو ان کو فلموں میں فلمایا جائے گا، سیریل اس طرح کے بنائے جائیں گے، اور پھر اپلیکیشن بنائے گئے ہیں، اور باقی رہے یہ جو گندی ویب سائٹ ہیں ان کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ لیکن خاص طور پر بڑے بڑے لوگوں کو
اس برائی میں ملوث کروا کر کے دنیا کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ سیلیبریٹی ہیں، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن دیکھو یہ بھی ایسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اتنا گندا لفظ ہے، ہم تو اس کو گالی سمجھتے، ہم اس کو گالی سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ یہ لوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اغلام باز ہے، لڑکے باز ہے، یہ گالی تھی۔ لیکن اس گالی کو آج دنیا مائنڈ سیٹ کر کے، مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے سے فیشن بنانا چاہتی ہے۔ پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں، پناہ مانگو۔ یہ ایسی بیماری ہے، اللہ کی پناہ، کہ یہ جسے لگ جائے بہت کم ہے کہ اس سے وہ نجات پائے گا، بہت کم ایسا ہے۔ اسی لیے لواطت اسلام میں ایک سخت ترین گناہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ لوتی کے متعلق جو گے اس طرح کے کام کرے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر دیوار گرا دی جائے اور اس کو وہیں ختم کر دیا جائے، دونوں کو جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، دونوں کو۔ تو یہ سخت ترین ہے، اس کی حد اسلام نے مقرر نہیں کی۔ زانی کی تو حد ہے، کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے، لیکن اس کے لیے حد اسلام نے نہیں رکھی، بلکہ قاضی کے ثوابدید پر چھوڑا۔ اس کو جتنی سزائیں ہو سکتی ہیں وہ سب دے کر کے ختم کر دو، کیونکہ یہ ناسور ہے، کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس بیماری سے رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ویسا عذاب نہیں بھیجے گا جو قوم لوط پر آیا تھا، لیکن اگر وہ ناراض ہے تو برکتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ آج جو حالات ہیں، اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشرے کو بچائیں، اور ایسے لوگوں کو بالکل رواج نہ دینے دیں۔ یہ میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اگرچہ 1000 اس کے متعلق قانون بنے، میں ایسے قوانین کی پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ چاہے انڈیا میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہوں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ تم انسانیت سوز قانون بنا رہے ہو، جو فطرت کے خلاف ہے وہ قانون بنا رہے ہو۔ آج تم نے یہ قانون بنایا، کل یہ بھی قانون بنا سکتے ہو کہ کوئی بھی مرد گائے سے بھی شادی کر سکتا ہے، کسی کتیا سے بھی شادی کر سکتا ہے، یہ بھی قانون بن جائے گا، کیونکہ اینیمل لورز اور بھی بہت بڑھ گئے ہیں، بہت سارے ہیں جانوروں کی محبت کرنے والے، تو کیا وہ بھی قانون جنگل راج کو قانون نہیں کہا جاتا میرے عزیزو۔ اور قرآن عظیم کی تفسیر پر اور ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، میں آپ کے سامنے جوابات پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کسی صاحب نے کہا ہے کہ امام صاحب قرات کے اختتام پہ ہیں اور ایک رکعت چھوٹ سکتی ہے، تو کیا ایسے وقت میں صرف فرض وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، فرض وضو اور سنت وضو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا 3 بار دونوں، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا، یہ فرض ہے۔ 4 ہی تو فرض ہے نا نماز وضو میں۔ تو یہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں باقی جو چیزیں ہیں، گٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر آپ گردن کا مسح، کانوں کا مسح، یہ سب جو ہے سنتوں میں سے ہے۔ تو جو صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے میں اگر فرض وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جماعت پوری چھوٹ رہی ہو، یعنی اگر اس کو قعدہ بھی نہیں ملتا امام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں فرض وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی پہلی رکعت کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا مکمل وضو کرے، اس لیے کہ جماعت میں اگر امام کے ساتھ اس کو التحیات بھی مل گیا تو پوری نماز میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پورا قرآن حفظ نہیں ہے لیکن کافی صورتیں یاد ہیں، سورہ بقرہ کی، سورہ یوسف کی، سورہ مریم کی، تو کیا میں ان صورتوں کو تراویح میں تلاوت کر سکتا ہوں؟ بالکل، یہ سارا حصہ قرآن کا ہے۔ ضروری نہیں ہے، لوگوں نے علم ترہ سے شروع کر کے رکھا ہے، وہ صرف آسانی کے لیے کہ 10 سورے تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کمپلسری نہیں ہے ہر ایک کے لیے۔ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ABCDEFGH، تو وہ ان کو شروعات کے لیے دیا جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر ABCD ہی کرتے رہیں، آپ بڑے ورڈ بھی پڑھیں نا۔ تو جب آپ قرآن شروع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹی صورتوں سے پڑھا کر کے یاد کرایا جاتا ہے، لیکن مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ بعد میں اور بھی سورے یاد کرے اور نماز میں مختلف قرآن کو پڑھے، جگہ جگہ سے پڑھے، ثواب ہے اس کے لیے۔ تو تراویح میں بالکل پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے قرآن یاد ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تقریباً سب کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے، بلکہ بعض تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ ہاں میرے عزیزو، ابلیس لعین شیطان مردود نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بزرگوں نے الگ الگ ہمیں طریقے بتائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، اس لیے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اسے کثرت سے وسوسے آتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کما حقہ، جیسا اس کے حقوق ہیں وضو مکمل کرے۔ وضو میں اگر کچھ چیزیں خشک رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بھی اس کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لباس کو ناپاک اور نجاست سے بچائے، ناپاکی اور نجاست سے، کیونکہ لباس اگر اس کا ناپاک ہے، نجاست سے ملوث ہے، تو بھی اس کے کثرت سے وسوسے آتے ہیں بہت سارے۔ ان وجوہات کی طرف اگر وہ توجہ دے گا تو انشاءاللہ کم وسوسے آئیں گے۔ نماز میں دو چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی تو ایک یہ ہے کہ ایک بزرگوں کا عمل یہ بھی رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے نماز شروع کرنے سے پہلے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں جو سورہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ یاد کر لے اور توجہ ترجمے کی طرف رکھے، سمجھ کر کے پڑھے جو پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نماز میں ہی توجہ رہے گی، وسوسے نہیں آئیں گے۔ سجدہ سہو ہر غلطی پر واجب ہوتا ہے یا فرض واجب چھوڑنے پر؟ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد، ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرتے ہیں جو، یہ صرف واجبات میں سے کوئی چیز اگر چھوٹی نماز کی تو سجدہ سہو سے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، لیکن فرض اگر چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نماز میں فرض کیا ہے وہ معلوم کرو، نماز میں واجب کیا ہے وہ معلوم کرو۔ فرض مثال کے طور پر رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، قیام کھڑا ہونا فرض ہے، قاعدے میں بیٹھنا آخر کے وہ فرض ہے۔ یہ اگر کوئی چھوٹ گیا تو نماز ہوگی نہیں۔ سجدہ سہو سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نماز میں، وہ اگر چھوٹ گیا سورہ فاتحہ تو سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو واجبات نماز پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تب آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ شکرانے کی نماز کے متعلق بتائیے، کیا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کبھی پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات نہ رہیں بس۔ جو وقت مکروہ ہیں جن میں کوئی نماز نہیں جائز ہے، ان اوقات کو چھوڑ کے کبھی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے ماحول میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی سارے لوگ گھر پر امام بنے ہوئے ہیں اور انہیں صحیح مخرج سے تلاوت کرنے نہیں آتا، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں صحیح مخرج سے تلاوت سیکھنا چاہیے۔ جہاں لاک ڈاؤن میں امام بن رہے ہیں تو پہلے تلاوت کرنے کو سیکھ بھی لیں۔ سب سے بہترین موقع ہے آج، چھٹی ہی چھٹی ہے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھو اور تجوید سیکھو۔ تجوید تمہارے لیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض عین ہے، چھوڑو گے تو بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ پورا عالم بننا فرض عین نہیں ہے آپ کو، پورا عالم بننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، جیسے نماز جنازہ، ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب کے اوپر سے ذمہ ختم ہو گئے، لیکن کسی نے نہیں پڑھا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ وہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی پڑھ لیا تو ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فرض عین ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ فرض عین ہے۔ ایسا نہیں کہ محلے میں صرف متولی صاحب پڑھیں گے تو سب کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح سے تجوید، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر جو امام بن رہا ہے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے وہ تجوید سیکھے۔
4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا کیا، غلطی سے قاعدہ اولا کیا، غلطی سے 3 پہ بھی بیٹھ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، تیسری رکعت پہ بھی بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر اس کا ایک واجب چھوٹا ہے، یعنی 2 رکعت پہ بیٹھا اور اس کے بعد تیسری رکعت بیٹھنا اس کے لیے واجب تھا، لیکن بیٹھ گیا تو واجب کے چھوٹنے سے کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ سو کرنا ہے۔ اتحیات پڑھ کر امام کھڑے ہو جائے اور مقتدیوں کا مکمل نہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی اپنا اتحیات پورا کر کے ہی کھڑے ہوں۔ اتحیات یعنی یہ تشہد تک، انگلی اٹھا کر جو ہم تشہد کرتے ہیں وہاں تک پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ پورا پڑھ کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کوشش یہ کریں امام صاحب بھی مقتدیوں کے اعتبار سے پڑھے کہ سارے لوگوں کا ہو جائے، اور مقتدی بہت لمبی قرات نہ کرے کہ تم بیٹھے ہی رہ جاؤ اور امام صاحب کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، یہ اتحیات پورا پڑھ کر کے ہی امام کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے تسبیح، رکوع کی تسبیح آپ لمبی پڑھ رہے ہیں، امام کھڑے ہو گئے، آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اسی طرح اتحیات، اگر جیسے درود ابراہیمی، اتحیات کہتے ہیں تشہد تک، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیم، دعائے معصورہ ہے نا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا لیکن امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اب ضروری نہیں پورا کمپلیٹ کرنا، کیونکہ وہ پڑھنا واجب نہیں آپ کے اوپر، اتحیات ضرور